نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم، برادران عزیز، پوری دنیا آج کل ایک نئے مشاہدے کا نظارہ کر رہی ہے۔ ایک ایسی مصیبت، ایک ایسی چیز جو ظاہری آنکھ سے نظر بھی نہیں آتی، اور وہ اپنا کام اتنا تیز دکھاتی ہے کہ انسان کی ہلاکت کا سبب بنتی ہے۔ ہر شخص کسی ایک پریشانی کو لے کر بیٹھا ہے۔ مصائب اور مشکلات، وبائیں اور بیماریاں یہ پہلے بھی آتی رہی ہیں اور بعد میں بھی آتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن مقدس نے اس بارے میں ہماری جو رہنمائی فرمائی ہے، وہ رہنمائی صاحب ایمان بندے کے لیے بہت مضبوط انداز میں اس کی رہنمائی کی گئی ہے۔ شرط یہ ہے کہ کوئی اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ
سورہ روم کی آیت نمبر 41 میں فرماتے ہیں زمین و آسمان کے درمیان اس کائنات میں تری ہو یا خشکی، یہاں پر فساد کیوں آتا ہے، وبائیں، مصائب اور مشکلات کیوں آتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یعنی لوگوں کے اپنے کرتوت ہیں، اپنے اعمال ہیں، جس کی وجہ سے زمین و آسمان میں فساد آتا ہے، مشکلات آتے ہیں۔ یا اللہ، آپ یہ وبائیں اور یہ مصیبتیں اور یہ عذاب کیوں بھیجتے ہیں؟ اس کا جواب اللہ یہ دیتے ہیں کہ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ ہم بندوں کو ان کے کچھ اعمال کا مزہ چکھائیں، بدعمالیوں کا، وہ بھی ساری بدعمالیوں کا نہیں، بعض الذی، ان کی بعض بدعمالیوں کا، لِيُذِيقَهُمْ، ہم ان کو مزہ چکھائیں۔ اور اللہ چاہتے یہ ہیں کہ لعلہم یرجعون، بھٹکے ہوئے میرے بندے واپس میرے در پہ آ جائیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، لعلہم یرجعون۔ پہلے لوگوں پر بھی یہ مصیبتیں آئی ہیں، اللہ فرماتے ہیں قل سیروا فی الارض، میرے پیغمبر آپ فرما دیں ذرا سیر کرو، چلو پھرو دنیا میں، زمین میں چل پھر کر، قل سیروا فی الارض، ذرا چلو پھرو، فانظروا، دیکھو کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، جو لوگ پہلے عذاب کا شکار ہوئے ان کا انجام چلو پھرو دیکھو زمین میں، اور اس سے عبرت حاصل کرو۔ ان پر یہ مصائب اور مشکلات عذابوں اور وباؤں کی شکل میں کیوں آئے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان اکثرہم مشرکین، ان میں سے اکثر لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے تھے، اس لیے ان پر اللہ کے عذاب آئے۔ یہ دو آیتیں ہیں سورہ روم کی آیت نمبر 41 اور 42، ان میں اللہ رب العزت نے مصائب کے آنے کی وجہ بھی بیان فرمائی کہ تمہاری اپنی بدعمالیاں ہیں، کیوں آئے یہ مصائب؟ فرمایا تاکہ تمہارے بعض اعمال کا بدلہ چکھایا جائے، مزہ چکھایا جائے۔ یا اللہ، پہلے لوگوں پر بھی آئے، فرمایا پہلے لوگوں پر بھی آئے ہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ مشرک تھے۔ اگر کوئی یہ چاہے کہ ہم ان مصائب سے، مشکلات سے نکلیں، تو اس کا حل بھی پھر قرآن مقدس نے بیان فرما دیا۔ ایک تو یہ کہ لعلہم یرجعون، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں، بدعمالیوں کو چھوڑ دیں، سچے دل سے توبہ کریں، اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگیں۔ اور دوسرا فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، اب تک اگر صراط مستقیم پر چلتے ہوئے ٹیڑھا پن آ گیا تھا، اپنے آپ کو سیدھے راستے پر نہیں رکھا تھا، تو اب اپنے چہرے کو دین قیم کے اوپر سیدھا کر دو، اب صراط مستقیم پر آ جاؤ۔ پہلی ایک قوم
جن پر عذاب آیا اور پوری قوم کو اللہ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے میرا رب فرماتا ہے فلما جاءہم بأسنا، جب ان کے اوپر یہ مصیبت عذاب کی شکل میں آئی تھی، تضرعوا، کیوں نہ انہوں نے پھر اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کی؟ کیوں نہ ہوا ایسا کہ وہ رب کے سامنے زاری کرتے، عاجزی کرتے، معافی مانگتے، رونے لگتے اور اپنے گناہوں کی جو ہے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے؟ اللہ فرماتے ہیں فلولا اذ جاءہم، کیوں نہ ہوا ایسا کہ وہ اپنے رب سے معافی مانگتے، تضرعوا، عاجزی کرتے، ولیکن قست قلوبہم، اللہ فرماتے ہیں ان کے دل سخت ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو یہ کہہ کر تسلی دی تھی کہ مصائب اور مشکلات تو پہلے بھی آتے رہے ہیں، یہ کوئی پہلی دفعہ تھوڑے آئے ہیں، اس لیے انہوں نے اللہ سے معافی نہیں مانگی۔ اور دوسرا یہ کہ زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے ان کو جھوٹی تسلیاں دیں، تم ترقی یافتہ لوگ ہو، بڑی ٹیکنالوجی تمہارے پاس ہے، پتہ بھی نہیں چلے گا، ویکسین بھی تیار ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ شیطان ان کو تسلیاں دیتا رہا، انہوں نے اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری نہیں کی، بالآخر صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ امت مسلمہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں اور قرآن مقدس پر جن کا ایمان ہے، ان کو چاہیے کہ یہ رہنمائی لیں قرآن مقدس سے، تو قرآن نے ہر لمحے کی رہنمائی کی ہے۔ زندگی کے جس شعبے میں، جس مرحلے میں، جس طرح کی مشکلات ہوں، ان سے نکلنے کا راستہ اگر دکھایا ہے تو اللہ کے قرآن نے دکھایا۔ چھ اقوام ہیں جن کو اللہ نے صفحہ ہستی سے پہلے مٹایا۔ نوح علیہ السلام کی قوم ہے، فرعون اور اس کی آل اس کی قوم ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم شعیب ہے، قوم لوط ہے۔ کئی مقامات پر قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ان کے واقعات کو بیان فرمایا۔ کیا اللہ نے وہ محض قصے کہانیاں سنائی ہیں ہمیں؟ وہ واقعات عبرت کے لیے ہیں۔ کون سے گناہ تھے ان کے، کس وجہ سے ان پر عذاب آیا، اور پھر پوری کائنات میں کوئی ایک بھی ان کا ولی، مددگار اور وارث نہ ہوا جو ان کو اس مشکل سے نجات دیتا یا بچا لیتا اور وہ اس مصیبت سے بچ جاتے، ایسا کہیں نہیں ہوا۔ ان چھ اقوام کے علاوہ ایک قوم ایسی ہے جن پر عذاب تو آیا، ابھی تک عذاب نے ان کو اپنی لپیٹ میں نہیں لیا تھا کہ قوم کو عقل آ گئی اور وہ اللہ کے سامنے لگے عاجزی کرنے، زاری کرنے، انکساری کرنے، معافیاں مانگنے۔ آنکھوں سے دیکھا انہوں نے کہ عذاب سامنے آ چکا ہے، آیا ہوا عذاب ان کے اوپر سے اللہ نے واپس لے لیا۔ وہ صرف ایک قوم ہے جس کا قرآن ذکر کرتا ہے، اور وہ ہے اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کی قوم۔ سورہ یونس میں رب کائنات نے ان کا ذکر فرمایا ہے۔ میں نے جس طرح عرض کیا کہ یہ پچھلی قوموں کے محض قصے اور کہانیاں نہیں جو اللہ نے ہمیں سنائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ واقعات اسی لیے سنائے ہیں تاکہ ہم ان سے عبرت حاصل کریں۔ فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، فرمایا عذاب کو دیکھ کر
کسی قوم کو ان کی عاجزی انکساری نے اور ایمان لانے نے نہیں بچایا سوائے قوم یونس کے۔ یونس علیہ السلام اپنی قوم کو صراط مستقیم دکھاتے رہے، سمجھاتے رہے، قوم شرک سے باز نہیں آئی، بداعمالیوں سے باز نہیں آئی۔ بالآخر اللہ کے نبی نے ان کو ڈراوے بھی دیے کہ اگر اللہ کی اور اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانو گے تو جس طرح پہلی قوموں عذاب کا شکار ہوئیں، تم بھی عذاب سے نہیں بچ سکو گے۔ اور اب تو لگتا ہے کہ آ ہی رہا ہے، اللہ کا عذاب بہت قریب ہے۔ اللہ نے بھی یونس علیہ السلام کو کچھ آثار اور نشانیاں بتا دی۔ اللہ کے نبی یونس علیہ السلام اپنے اس علاقے اور بستی کو چھوڑ کر وہاں سے نکل پڑے، کیونکہ ایسا کہیں نہیں ہوا کہ نبی بھی اسی علاقے میں ہو اور اللہ کا عذاب آ جائے، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ پہلے اللہ نبی کو، نبی کے ماننے والوں کو، نبی کی شریعت پر عمل کرنے والوں کو ایک طرف کر دیتے ہیں۔ لوط علیہ السلام کو فرمایا آپ یہاں سے نکلیں، پیچھے قوم کے ساتھ ہم کیا کرنے والے ہیں، لیکن یہ بھی بتا دیا کہ الا امرأتہ، آپ کی بیوی انہی میں سے ہوگی، کیونکہ وہ لوط علیہ السلام پر ایمان لانے والی نہیں تھی، ان کی تابع دار اور فرما بردار نہیں تھی، وہ بھی عذاب کی لپیٹ میں آئی۔ یونس علیہ السلام کو ابھی اللہ نے یہ حکم نہیں فرمایا تھا کہ آپ یہاں سے نکلیں اور قوم کے اوپر ہم عذاب بھیج رہے ہیں۔ آپ نے اپنے طور پر یہ اندازہ لگا لیا کہ اب میری قوم عذاب کی لپیٹ میں آئے گی اور خود وہاں سے چل پڑے۔ راستے میں دریا پڑتا ہے، کشتی میں سوار ہوئے کہ اس جو عذاب والی جگہ ہے، جہاں اللہ کے عذاب نے آنا ہے، وہاں سے میں بہت دور چلا جاؤں۔ کشتی میں سوار ہوئے، چلنے لگی کشتی تو کشتی بھنور میں پھنس گئی۔ کشتی چلانے والے جو ملاح تھے انہوں نے کہا ہمارا تجربہ یہ ہے، آخر اتنا عرصہ ہو گیا، ہم باپ دادا سے یہی کام کرتے چلے آئے ہیں، جب کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کر آتا ہے تو اس وجہ سے کشتی گرداب میں آ جاتی ہے۔ اب کون بتائے کہ میں اپنے آقا سے بھاگا ہوا غلام ہوں؟ یونس علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اپنی طرف متوجہ ہوئے کہ ہو سکتا ہے وہ غلام میں ہی نہ ہوں، کہ اپنے رب سے اجازت بھی نہیں مانگی، اللہ نے حکم بھی نہیں دیا اور میں وہاں سے چل پڑا۔ اب ملاحوں کی طرف سے اصرار بڑھ گیا کہ بھائی جو بھی ہے وہ چھلانگ لگا دے دریا میں، ورنہ سارے کے سارے غرق ہو جائیں گے، اس ایک کی خاطر باقی والوں کو بچا لو۔ کوئی بھی نہیں اٹھا، قرآن اندازی کی، قرآن اندازی میں نام نکلا اللہ کے نبی یونس علیہ السلام کا۔ لیکن وہ ایک طرف دیکھتے اللہ کے نبی ہیں، آج اگر کوئی دنیا میں نیک اور نمازی ہے تو اس کی شکل بھی بتاتی ہے کہ یہ کیسا ہے، اور نبی تو نبی ہوتا ہے نا۔ وہ کہنے لگے نہیں، یہ نہیں ہو سکتے جو اپنے مالک سے بھاگ کر آئے ہوں۔ پھر قرآن اندازی کی، نام یونس علیہ السلام کا، تیسری بار قرآن اندازی کی، نام یونس علیہ السلام کا۔ اب کیا منظر ہوگا کہ اللہ کے نبی کشتی میں ہیں تو کشتی ڈوبنے لگی، نبی اگر کشتی سے چھلانگ لگائے گا تو پھر کشتی بچ جائے گی۔
کیسے کیسے نظریات آج قوم نے ایجاد کر رکھے ہیں کہ فلاں کشتیوں کو کنارے لگا دیتے ہیں، نبی سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہے، نبی سے بڑی ذات تو صرف میرے اللہ کی ذات ہے۔ کشتیوں کا ڈبونا یا کنارے لگانا یہ کس کے اختیار میں ہے؟ مصائب میں ڈالنا یا ان سے نکالنا یہ کس کے اختیار میں ہے؟ مشکلات میں پھنسے ہوں کوئی مشکل کشائی کرنا اکیلے مشکل کشا اللہ وحدہ لا شریک کے ہاتھ میں ہے، اور کسی کے ہاتھ میں نہیں، کسی کے اختیار میں نہیں۔ یونس علیہ السلام نے، جن کا دل پہلے سے گواہی دے رہا تھا، چھلانگ لگائی، میرے اللہ نے پہلے سے ان کے لیے انتظام کر رکھا تھا لاک ڈاؤن کا۔ بڑی مچھلی کو اللہ نے حکم دیا، میرا مہمان ہے، مجھے بہت پیارا اور میرا محبوب اور میرا نبی اور میرے دین کی دعوت دینے والا، یہ تیری غذا نہیں ہے، میری امانت ہے، جب چاہوں گا تجھ سے لے لوں گا، اس کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ یونس علیہ السلام جیسے چھلانگ لگاتے ہیں، مچھلی منہ کھول کر، فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، اللہ قرآن میں کہتے ہیں مچھلی نے غذا والا لقمہ نہیں بنایا، جس طرح کوئی کیچ کر لیتا ہے کسی خاص امانت کو، اس کو سنبھال کے بس اپنے معدے میں جگہ دے دی۔ کشتی والوں کو نہیں پتا کہ جس بندے نے چھلانگ لگائی تھی وہ کہاں گیا، اس کے ساتھ کیا ہوا، گھر والوں کو بھی کوئی خبر نہیں، خاندان والوں کو کچھ پتہ نہیں۔ اللہ کے نبی یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں۔ آج دنیا کے حکمران لاک ڈاؤن کرتے ہیں، وہ رب کا لاک ڈاؤن ہے۔ توجہ کیجئے گا، آج لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم سب پریشان ہیں نا، لیکن ذہن میں رکھیے بجلی کی سہولت ہمیں میسر ہے، ٹیلی فونک رابطے بھی موجود ہیں، کھانا پانی بھی الحمدللہ اللہ کا فضل ہے وہ بھی ہمیں گھر میں میسر ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ محلے داروں کے ساتھ بھی ہم رہ رہے ہیں۔ یونس علیہ السلام کا ذرا تصور کرو، وہ کسی دنیا کے حاکم نے نہیں جو کسی کی سفارش سن لے یا اس وقت اس کے قوانین کچھ نرم پڑ جائیں، یہ احکم الحاکمین سے بغیر اجازت کے چونکہ چلے تھے۔ اللہ نے جہاں ان کا ذکر کیا نا سورہ انبیاء میں، وَذَنُّونَ، وہ مچھلی والا نام نہیں لیا وہاں پر اللہ نے، وہ مچھلی والے میرے یار کا حال دیکھو، اِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، ایسا گمان کر رہے تھے جیسے ان کو کوئی روک نہ سکے گا۔ اللہ نے کیسے روکا اور کہاں روکا؟ اس پریشانی میں جہاں آج جن لوگوں کو اللہ نے کچھ مال دیا ہے ان کے لیے تو خیر کوئی خاص پریشانی نہ ہوئی، اللہ آگے محفوظ رکھے، لیکن جو مزدور طبقہ ہے، جو دہاڑی دار لوگ ہیں، جن کے پاس مالی فراوانی نہیں، جو روز کا کماتے تھے اور روز ہی کھاتے تھے، یہ تو کوئی ان سے جا کر پوچھے نا کہ ان کے اوپر کیا بیت رہی ہے۔ لیکن آج اللہ کے قرآن سے ہم پوچھتے ہیں کہ لاک ڈاؤن سے نکلنے کا ذریعہ اور راستہ کیا ہے، اس پریشانی سے نکلنے کا راستہ اور ذریعہ۔ یہ میں جدید الفاظ بول رہا ہوں نا، بات تو یہی ہے نا، الفاظ موجودہ حالات کی نسبت سے لاک ڈاؤن کے میں استعمال کر رہا ہوں، ورنہ کیفیت تو یہی تھی نا کہ اللہ کے نبی یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، وہاں روشنی کا کوئی انتظام نہیں، گھر والوں سے کوئی رابطہ نہیں، گھر والوں کو کوئی خبر نہیں کہ آپ کس حال میں ہیں، حتیٰ کہ ان کشتی والوں کو بھی کوئی خبر نہیں، اور پیغمبر کہاں پر ہیں؟
اللہ خود گواہی دیتے ہیں فی الظلمات، اندھیروں میں ہیں۔ کتنے اندھیرے ہیں؟ ظلم تو ایک اندھیرا، ظلمات اندھیروں کی جمع ہے۔ مچھلی کے اس میدے والا جو خاص کمرہ تھا اس کا اندھیرا، مچھلی کے پورے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کی تہ کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا، اور پھر رات کا اندھیرا۔ کئی اندھیروں میں پیغمبر نے کیا سوچا کہ اس وقت یہاں پر بھی کوئی ذات اگر مجھے دیکھ رہی ہے تو کون سی ذات ہے؟ میرے حال سے اگر کوئی باخبر ہے تو کون سی ذات ہے؟ اس مشکل سے اگر کوئی مجھے نجات دے سکتا ہے تو کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے نبی یونس علیہ السلام کا رابطہ صرف ایک ذات سے تھا۔ وہاں سے انہوں نے نکلنے کی تدبیر کی، یہی تدبیر کی، نادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک، نادا فی الظلمات، اندھیروں میں اللہ کے نبی یونس علیہ السلام نے نادا، پکارا، ندا دی، آواز لگائی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں، الہ کا مطلب تیرے سوا مشکل کشا کوئی نہیں، تیرے سوا مجھے اس مصیبت سے نجات دینے والا کوئی نہیں، تیرے سوا اس مشکل سے مجھے نکالنے والا کوئی نہیں۔ سبحانک، ہر کمزوری سے، عاجزی سے تو پاک ہے، ہر قسم کے عیب سے تو پاک ہے میرے اللہ۔ انی کنت من الظالمین، میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں ہی قصوروار ہوں، میں ہی قصوروار ہوں اللہ۔ انی کنت من الظالمین، میں ہی قصوروار ہوں میرے اللہ۔ انی کنت من الظالمین، تو عیبوں سے پاک ہے، سبحانک، تیری اقتدار میں، تیری بادشاہت میں کوئی کمزوری نہیں۔ انی کنت من الظالمین، میں ہی قصوروار ہوں۔ یقین تھا نا اللہ کے نبی یونس علیہ السلام کو کہ اس حال میں میری پکار کو سننے والا کون ہے؟ وہی ایک ہی تھا، تو آواز بھی اسی ایک کو لگائی ہے۔ وہاں سے جواب کیا آیا؟ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے اس کی پکار کو سنا۔ اللہ کہہ رہے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے ہی ان کی پکار کو سنا، ان کی دعا کو قبول کیا۔ نَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے ان کو اس مشکل سے نجات دینے کا فیصلہ کیا۔ نَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے مچھلی سے کہا نکال ہماری امانت، بحفاظت ساحل پر ڈال دے۔ میرا مہمان تھا، میرا محبوب تھا، میرا نبی تھا، میری امانت تھی تیرے پاس، میں نے تیری غذا نہیں بنائی تھی، میرا یونس پیغمبر واپس کر۔ مچھلی نے اللہ کے نبی یونس علیہ السلام کو ساحل پہ باہر ڈال دیا۔ آگے سنیے گا، اللہ قرآن میں کہتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کرتے ہوئے ان کو پریشانی سے نجات دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم اسی طرح مومنوں کو بھی پریشانی سے نجات دیں گے۔ لو جی، یونس علیہ السلام کو لاک ڈاؤن سے اللہ نے آزاد فرمایا اور مومنوں کو بھی مشکل سے نکلنے کا راستہ بتا دیا۔ ہم سب اکثر
مشکلات میں، حاجات میں آیت کریمہ کا ورد کرتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ کیا ہے؟ یہی ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ یونس علیہ السلام کی دعا ہے، اور مشکل سے نکلنے کے لیے اس سے بہتر وظیفہ اور کوئی نہیں ہے۔ یونس علیہ السلام کے بارے میں سورہ صافات 23ویں پارے میں جہاں اللہ نے ان کا ذکر فرمایا، وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اگر میرا یونس مچھلی کے پیٹ میں میری تسبیح بیان نہ کرتے، مجھے آواز نہ لگاتے، مجھ سے مدد نہ مانگتے، مجھے مشکل کشائی کی درخواست نہ دیتے، لولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، ان کا لاک ڈاؤن کا سلسلہ پھر قیامت تک جاری رہتا، میں کبھی بھی ان کو نجات نہ دیتا۔ اللہ قرآن میں بیان فرما رہے ہیں یونس علیہ السلام اگر مشکل سے نکلے ہیں، کس ذات نے ان کو نکالا ہے؟ انہوں نے کس کو پکارا؟ ہم گناہگار بھی، کیونکہ ہمارے ساتھ وعدہ ہے رب کا کہ کذالک ننجی المؤمنین، ہم مومنوں کو بھی اسی طرح غم اور پریشانی سے نجات دیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس پریشانی سے نکلیں تو اللہ کو آواز لگانی ہوگی گناہوں کے اعتراف کے ساتھ کہ انی کنت من الظالمین، اللہ ہم ہی قصوروار ہیں، تو مشکل کشا ہے، تو عیبوں سے پاک ہے، اللہ ہم سب کو اس پریشانی سے نجات عطا فرما۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔